ہمارے اندر کپٹ. لیکن مسلمانوں دینی معاملات میں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. ویسے ذاتی معاملات میں بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. شریعت یوں کہتی ہے دوسرے مسلمان سے ملو تو دل صاف کر کے ملو, دوسرے مسلمان سے ملو تو تمہارا دل صاف ہونا چاہیے, کینہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن مسلمانوں آج لوگوں نے یہ ماحول بنا رکھا ہے, دینی معاملات میں پارٹی بندی کر لیتے ہیں. اگر ان کی نہ سنی جائے تو وہ مخالف ہو جاتے ہیں اور مخالفین کی طرف چلے جاتے ہیں, ان کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں. مسلمانوں آئیے ذرا دیکھیے, اس سے تمہیں فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ اس سے تمہیں نقصان پہنچے گا. اور جو دین کے کاموں کو روکتا ہے مسلمانوں وہ شیطانی نرگے میں چلا جاتا ہے, اور جو دین کے کاموں کو آگے بڑھاتا ہے وہ اولیاء اللہ کی فہرست میں چلا جاتا ہے. مسلمانوں ہمیں دینی معاملات میں مدد کرنا چاہیے. اگر 1 روپے سے مدد کریں تو 1 روپے سے مدد بھی کر سکتے ہیں, 2 سے کریں, 3 سے کریں, 4 سے کریں, 5 سے کریں, 100 سے کریں, 200 سے کریں, 500 سے کریں, جتنے سے چاہیں آپ مدد کر سکتے ہیں. آپ پر کوئی زور و دباؤ نہیں. لیکن مسلمانوں جس نے دیا انہیں بھی ثواب ملے گا, جس نے نہیں دیا انہیں بھی ثواب ملے گا. خوش دلی کے ساتھ اگر اس محفل میں سننے کے لیے آ جائیں گے تو مسلمانوں انہیں بھی پورا ثواب ملے گا. اور مسلمانوں ذرا دیکھیے, ہم نے جب حسد کرا ہے دوسروں سے, مسلمانوں ہم نے پارٹی بندیاں کری ہے, ہم نے اپنے اندر وہ ماحول پیدا کرا ہے جو مسلمانوں کی شان نہیں ہوا کرتی تھی, غیروں کی شان ہوا کرتی تھی, غیروں کی پہچان ہوا کرتی تھی. مسلمانوں ہم ہلاک کر دیے گئے ہیں, ہم مٹا دیے گئے ہیں. آؤ ذرا دیکھیں بغداد کو دیکھیں. بغداد 1 مرتبہ نہیں, 3 مرتبہ نہیں, 4 مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ لوٹ پلٹ کیا گیا. یہاں تک کہ دیکھیے ہلاکو کا زمانہ تھا, چنگیز خان کا زمانہ تھا. ہلاکو چنگیز کو آپ دیکھتے ہیں سیریل میں دیکھتے ہوں گے, ارطغرل غازی دیکھتے ہوں گے, عثمان غازی دیکھتے ہوں گے. آپ نے ہلاکو کا سیریل دیکھا ہوگا, اس میں ہلاکو کا بھی سین دکھایا ہے اور اس میں چنگیز کا بھی سین دکھایا ہے. لیکن مسلمانوں چنگیزیوں کو اللہ نے کیوں مسلط کیا تھا مسلمانوں پہ, ہلاکوؤں کو کیوں مسلط کیا تھا؟ کیوں یہ مسلمان جو تھے راہ راستے سے بھٹک گئے تھے, راہ راستے سے نکل چکے تھے اور ان کا جو راستہ تھا اس پہ نہیں چلتے تھے بلکہ غیروں کا راستہ انہوں نے اپنا لیا تھا. عیش پرستی کرنے لگے تھے, مستیاں کرنے لگے تھے, عبادات سے دور بھاگنے لگے تھے, عیش و عشرت کرنے لگے تھے, شراب کے جام پینے لگے تھے, شراب کے جام پیتے تھے, جوئے کھیلتے تھے, یہاں تک کہ اس میں تمام برے افعال پیدا ہو چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ظالمین کو مسلط کر دیا, ہلاکوں کو مسلط کر دیا, چنگیز کو مسلط کر دیا. گویا کہ ہلاکوں نے یہ قسمیں کھائی تھی, یہ قسم کھائی تھی ہم مسلمانوں کی اتنی تعداد کے ساتھ کاٹیں گے, اتنی تعداد کے ساتھ کاٹیں گے کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں کا مینار بنائیں گے, اس پر بیٹھ کر کے شراب کے جام نہیں پی لوں گا تب تک ہم دم نہیں لیں گے, تب تک دم نہیں لیں گے. مسلمانوں یہ حالت تمہاری کب بنی تھی؟ یہ حالت تمہاری جبھی بنی تھی جب تم راستہ بھٹک گئے تھے, راستے سے اتر گئے تھے. راستے سے اترے تو تمہاری یہ حالت, آج بھی اگر تم راستہ بھٹکے تو تمہاری حالت نہیں ایسی ہو جائے گی. لیکن مسلمانوں تمہارے اسلاف کا جو طریقہ ہے, تمہارے اکابرین کا جو طریقہ ہے, اللہ کے رسول نے تمہیں جو بتایا ہے اس پہ عمل کرو اور نیک کاموں کو نہ رکنے دو. اگر جلسہ ہوتا ہے تو ہمیں اس میں شرکت کرنا چاہیے, اگر جلوس نکلتا ہے تو ہمیں اس میں شرکت کرنا چاہیے, پیسے سے بھی مدد کرنا چاہیے اور ہمیں اس میں بھیڑ بھی جمع کرنا چاہیے, سننے کے لیے بھی آنا چاہیے. اپنے دلوں میں کینہ نہیں رکھنا چاہیے, اپنے دلوں میں حسد نہیں رکھنا چاہیے. مسلمانوں حسد کرنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے بلکہ حسد کرنے والوں کا انجام برا ہوا کرتا ہے. بلکہ ہلاکوں نے قسم کھائی تھی اور کہا تھا جب تک اتنی تعداد کے ساتھ نہ کاٹ لوں کہ ان کی کھوپڑیوں کا مینار بنا کے ہم شراب کے جام نہ پی لوں, جب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور تاریخ اٹھاؤ, اتنی تعداد کے ساتھ مسلمان کاٹے گئے, اتنی تعداد کے ساتھ کاٹے گئے کہ کچھ لوگ سورنگ میں گھس گئے, لیکن اس نے جھیل کا پانی کھول دیا, سورنگ پانی سے بھر دی, وہ اسی میں مر گئے. اور اتنی تعداد کے ساتھ کاٹا کہ دریائے دجلہ پوری لاشوں سے بھر گئی. دریائے دجلہ کتنی بڑی نہر ہے, سمندر کہا جاتا ہے اسے, پوری لاشوں سے بھر گئی. جب پوری لاشوں سے بھر گئی کئی مہینوں تک لاشوں کے علاوہ پانی نظر نہیں آ رہا تھا. گویا کہ لاشیں اتنی تعداد کے ساتھ پانی میں بچھی تھی کہ پانی نظر نہیں آتا تھا, سڑتی رہی اس میں. لیکن مسلمانوں یہ کب ہوا
जब तुम अहलुल्लाह से दूर चले गए, मस्जिदों से दूर जाने लगे, मदरसों से दूर जाने लगे, जलसों से दूर जाने लगे, जुलूसों से दूर जाने लगे, नेक कामों से दिल चुराने लगे, अच्छे कामों से बचने लगे और बुरे कामों की तरफ बढ़ने लगे, तुम जब शराब पीने लगे थे, तुम जब जुआ खेलने लगे थे, तुम जब ऐशे इशरत में पड़ गए थे, लड़कियों का डांस उनके नाच देखने लगे थे, शराब के जाम किया करते थे और मस्तियां किया करते थे, यहाँ तक कि तुम ज़ानी हो चुके थे, तुम दाइमुल खम्र हो चुके थे। मुसलमानों, तब तुम्हारा ये हाल हुआ था। आज भी मुसलमानों की हालत बहुत खस्ता है। कोई मुसलमान किसी के अंदर हम दीनदारी इतनी कसरत से नहीं देखते हैं। अरे बताओ कितने मुसलमान हैं तो मस्जिद में जो 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, अगर इमाम साहब मस्जिद में हैं और नमाज के लिए तुमसे कह रहे हैं, लेकिन बच्चे हैं जो नमाज की पाबंदी करते हैं, लेकिन जो उम्र दराज है और जो नौजवान है नमाज पढ़ने को उनका दिल नहीं होता है। मुसलमानों देखिए, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, अपने रास्ते पे आ जाइए। जब अपने रास्ते पे आ जाएंगे मुसलमानों, इनकलाब तुम्हारी जिंदगियों में आ जाएगा और कामयाबी कामरानी तुम्हारे कदम चूमती नजर आएगी। कामयाबी कामरानी तुम्हारे कदम चूमती हुई नजर आएगी। अपनी मस्जिद में ये इमाम रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा इमाम है, आलिम है, फाजिल है, कौम को खिदमत कर रहे हैं, नेकी की दावत देते हैं। और जब ऐसा इंसान नहीं सुनता है तो जलसों के जरिए सुनाने की कोशिश करते हैं। ये एक जरिया है लोगों को जमा करने का, लोगों को सुधारने का। अगर आप मस्जिद में नहीं आएंगे तो हमने एक प्रोग्राम रख दिया, वो प्रोग्राम रखने के बाद हमने उसमें बाहर से एक मुकर्रर बुलवा लिया, वो आपको समझाएगा। अगर आपके इमाम की बात आपको समझ में नहीं आई, लेकिन बाहर वाला आएगा उसने समझाया तो उसकी समझ में आ जाएगी। लेकिन अभी भी अगर समझ में नहीं आई तो मैं समझता हूँ कि तुम्हारे दिलों पे स्याही जम चुकी है, तुम्हारे दिलों पे स्याही जम चुकी है। इंसान के अंदर एक मादा होता है, एहसास करने का मादा, जो बातों को एहसास करता है, बुरी बातों को भी एहसास करता है, अच्छी बातों को भी असर होता है, उसे भी एहसास करता है। लेकिन जब वो मादा सल्ब हो जाता है, मादा वो जाया हो जाता है, उस मादे पे परतें जम जाती हैं, स्याही जम जाती है, तो ना तो अच्छी बातों का असर होता है, ना बुरी बातों का असर होता है, बल्कि बुरी बात की तरफ इंसान चला जाता है, लेकिन अच्छी बातों का कोई असर नहीं होता। मुसलमानों, अपने मादे को धो।